قوت فکر و عمل پہلے فنا ہوتی ہے، پھر کسی قوم کی شوکت پہ زوال آتا ہے۔ چاند سورج کو اشاروں کے محمد کے چلے، چاند سورج کو اشاروں کے محمد کے چلے، خائب لوگ جو چل پائے نا انسان کا۔ الحمدللہ گزشتہ درس یہ ان کا استقبال ہمارا نہیں تھا، ہم بظاہر منظر کی شکل میں اس فصل میں داخل ہوئے، لیکن استقبال منظر ہی کا نہیں تھا، نسبت محمد رسول اللہ اور بڑے خوش نصیب ہیں آپ لوگ کہ جو رسول اللہ کی نسبتوں کا اس قدر جن کے استقبال کیا ہے۔ خدا تعالیٰ تم کو ان کی محبت کا جذبہ اور توفیق اس لیے کہ ہمارے نجات کا ذریعہ آل رسول اور نسبت آل رسول ہے کہ جو آپ حضرات اپنے سینوں میں نسبتیں لیے ہوئے بیٹھے ہیں، وہ خواب کسی شکل میں ہوں۔ میں یہ نہیں جانتا کہ آپ قادری ہیں، چشتی ہیں، نقشبندی ہیں، چوہری ہیں، انتظامی ہیں، وقاری ہیں، مداری ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جس قدر نسبتیں ہم نے آپ کو گنائی ہیں، یہ سب چمنستان محمد رسول اللہ کی پھول ہے۔ جس نے جس پھول کو اچھا سمجھا اس نے چن لیا، لیکن ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کس درخت سے اس کی نسبت ہے، کس شجرے سے اس کی نسبت ہے۔ قادری ہوں تو محمدی، چشتی ہوں تو محمدی ہیں، شوربردی ہیں تو محمدی ہیں، مداری ہیں تو محمدی ہیں، نظامی ہیں تو محمدی ہیں، وارسی ہیں تو محمدی ہیں، محبوبی ہیں تو محمدی ہیں، جو بھی ہے وہ ہے محمدی۔ اب وہ الگ بات رکھتا ہوں، مجھے بخش ہو، موقع عالم ہو، موقع بات ہو ہوتا ہے، لیکن نسبت رسول کے آگے اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع ایسا بھی آیا، اب وہ کون سا موقع تھا؟ وہ حجۃ الوداع کا موقع تھا، جس موقع پر آپ نے واپسی پر، مدینہ طیبہ کی واپسی پر آپ نے خطبہ فرمایا تھا، اور اس میں یہی ارشاد فرمایا تھا کہ لوگوں جو حاضر ہیں، وہ غیر حاضر لوگوں تک جو موجود ہیں، وہ موجود لوگ جو نہیں موجود ہیں، ان تک ہمارا ایک پیغام پہنچانا۔ وہ آواز، وہ پیغام کیا تھا؟ اگر شاید نہ پہنچا ہو تو آج ہم پہنچا رہے ہیں۔ یہ سلسلہ ہم تک کسی نے پہنچایا تھا، اب آپ تک ہم پہنچا رہے ہیں۔ وہ کون سی آواز تھی؟ وہ کس کے لیے؟ کون سی دو چیزیں تھیں جس کے لیے آپ نے فرمایا میں چھوڑ کر کے جا رہا ہوں؟ دو بھاری بھرکم چیزیں، ایک قرآن، دوسرے میرے، ان سے تم چپٹے رہنا، لپٹے رہنا، وابستہ رہنا، نسبت قائم رکھنا۔ اگر تم ان سے لپٹے رہو گے تو یہاں سے رخصت ہونے کے بعد پھر حوض کوثر پر تم سے میری ملاقات ہوگی، جہاں قرآن اور آل رسول دونوں ساتھ ہیں۔ آل رسول اور قرآن دونوں کو لازم و منظور قرار دے دیا۔ رات کو ملو گے، حوض کوثر پر ملو گے، جہاں جہاں ضرورتیں ہوں گی امت رسول اللہ کو، وہاں وہاں ہم ہی تو ملیں گے، قرآن ملیں گے اور قرآن ملیں گے۔ ہم سے بعد آل رسول، اب آل رسول کے بارے میں بتاتے چلیں کہ اکثر لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ بھائی جانے آل رسول ہے بھی کہ نہیں۔ مشکل والی بات یہ ہے، آپ کی بات کو خوب غور سے، بڑے تصور اور خیال کے ساتھ ایک بات ہماری سماعت میں ہے۔ ہندوستان میں رہنے والے مسلمان اگر اپنے آپ کو ایک نسبت کے ساتھ دوسرے کے سامنے پیش کرتے ہیں کہ ہم انصاری ہیں، ہم عثمانی ہیں، ہم عباسی ہیں، ہم ہاشمی ہیں، ہم رفاعی ہیں، ہم اموی ہیں، ہم قریشی ہیں وغیرہ،
اتنی چلا قبول کرے کہ تم انصاری بھی ہو، صدیقی بھی ہو، فاروقی بھی ہو، عثمانی بھی ہو، غفاری بھی ہو، عباسی بھی ہو، ہاشمی بھی ہو، سبھی کچھ، لیکن اگر ہمارے سامنے کوئی شخص یہ کہے کہ ہم آل رسول ہیں تو اندر سے ایک شعر مارتا ہے، کس کے شعر مارتا دل دماغ، جانے آل رسول ہے، جانے آل رسول ہے، صدیقی وہ اندر سے تارے ان کے جیسے اتنے گھما کرتے ہیں، آل رسول اپنے آپ کو سید بتاتے ہیں، سید بتاتے ہیں، لیکن سنو غور سے سنو، حضرت ہارون رشید کا زمانہ، ایک عیسائی ایک سونے کے دست میں اوپر سے خوب خان ڈھکا ہوا اور ہارون رشید کی دربار میں پہنچا، ہارون رشید نے اسے دریافت کیا کیا دارا، تو اس نے ہارون رشید کے تخت پر اپنا وہ سونے کا دست رکھا اور کہنے لگا کہ اس سونے کے دست میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناظر مبارک لے کر گیا، میں نے سوچا کہ ہارون رشید کو پیش کیا، ہارون رشید تخت سے نیچے اتر آیا، اس سونے کے دست سے ناریل نکالی، سر پر رکھا، آنکھوں میں لگایا، بوسہ دیا، سینے سے لگایا، تخت میں رکھا، بے شمار انعام اکرام کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا کہ وہ پیش کر گیا، چلا گیا، لیکن وہ عیسائی پوری رات رکھتا رہا، اس کا قلب اس کو مرامت کرتا رہا، شیطان نے حرکت کرانا بھی کرا دی، لیکن رحمان کے آواز نے اس کا پیچھا بھی پکڑا تو پوری رات تڑپتا رہا، بے قراری سال گزری، شروع کا وقت ہوا، پھر ہارون رشید کی دربار میں پہنچتا ہے اور ہارون رشید سے معافی مانگتا ہے کہ ہمارا کیا ہم بتائیں، مجھ سے بڑی غلطی ہوئی، پوچھیے کہ جو میں نے کل آپ کے سامنے نعرین پیش کی وہ نعرین جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں تھی، بلکہ میں نے آپ کے سامنے صرف انعام حاصل کرنے کی غرض سے اس کام کو کیا ہے، وہ رسول اللہ کے نعرین مبارک نے آپ اس کو معاف کر دیجیے۔ حضرت ہارون رشید کہتے ہیں کہ بلا شبہ مجھ کو بھی یہ یقین تھا کہ رسول اللہ کے نعرین تم تک کہوں، لیکن بات یہ تھی کہ انہوں نے اس جوتے کی، اس نعرین کی نسبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعرین مبارک سے کر دی، اس لیے رک کر واجب اس کی تعظیم ہو گئی، اس کی تعظیم رک کر واجب ہو گئی، ایک نعرین کی تعظیم یہ کی جا رہی، اور جو رسول اللہ کی نسبت اپنے آپ کو دے دے تو ہم اس کی تعظیم کتنی کرتے ہیں، ارے ہم تو خاص رسول ہیں، امت کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، کچھ نہ پیش کر سکتے، لیکن اتنا ضرور جانتے ہیں، ہم اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارا جسم کچھ مدد نہیں کرتا، لیکن اس جسم کے اندر جو خون سرایت کیا ہے، جو خون چل رہا ہے، جو خون گردش کر رہا ہے، جو خون دوڑ رہا ہے، اس کا تعلق محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، اس لیے یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ ہم تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہے ہیں، قرآن دوسرے ہیں، قرآن اولاد ہے کیا، اس کو سمجھو، قرآن اولاد اور آج اگر نانا جان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتی سے مومن ہونے کی دلیل مانگ سکتے ہیں تو کیا خدا اپنی محبت حسین کے دل میں ہونے کی دلیل نہیں مانگ سکتا؟ بولو، نانا جان اپنے امتی سے محبت مومن ہونے کی دلیل مانگ رہے ہیں کہ تم مومن ہو، اس بات کی کیا دلیل ہے؟ اگر ادھر حسین کہہ رہا ہے کہ دل میں خدا کی محبت ہے تو کیا خدا کی محبت کی دلیل نہیں مانگ سکتا؟ اس دعوے کی دلیل نہیں مانگ سکتا کہ تمہارے دل میں میری محبت ہے، تو اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ خدا کی قسم، بات آگے نہ بڑھاتے ہوئے، الجھاتے نہ ہوئے، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں، خدا کی قسم میدان کربلا میں امام قسم کے ساتھ کہا ہوں، امام عالی مقام نے اگر کسی دعوے کی دلیل کو پیش کیا تھا تو اس دعوے کی دلیل کو پیش کیا تھا کہ اس دل میں ذبح کی جائے علی اصغر محبت نہیں، علی اکبر کی محبت نہیں، اور محمد کی محبت نہیں، کسی کی محبت نہیں، پہلے تو ہمارے دعوے کی دلیل دے دے، اس میدان کربلا میں پہلے سب کو شہید کر دے، پھر بات نہیں،
ہم ہزار طریقے یہی کرتے آئے امام علی مقام نے دکھایا. کتنی شاندار دلیل پیش کی. ایک انصار، ایک دوست احباب، بیٹوں کی شہادت، سگا بھتیجا حضرت امام حسن علیہ السلام کا بیٹا حضرت قاسم کی شہادت، علی اکبر کی شہادت اور محمد کی شہادت، ان بھتیجوں کی شہادت اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں دلیل پیش کر رہے ہیں. اور یہاں خدا سے کہہ رہے ہیں کہ اس دن میں تیری محبت کے سوا کسی کی محبت نہیں. تب اس نے انعام کیا دیا؟ اتنا بڑا انعام دیا، کتنا بڑا انعام دیا، اتنا بڑا انعام دیا کہ صبر کا پہلا امام علی مقام کو سجدے صبر کا تنزل اور پھر سند دی بلا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله بل احياء ولكن لا تشعرون. جو اللہ تعالی مارے گئے ہیں ان کو مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے. بلا لا تشعرون، تم کو شعور نہیں، تم صبر کرو. اس طرح یہی نہیں اللہ کے مقدس کلام کہ جو اللہ کے راہ میں مارے گئے ان کو مردہ نہ کہو بلکہ ان کو ان کی قبروں میں روزی ملی جاتی ہے. اللہ